بات وہ کر رہے تھے کہ نیب کے پروسیس میں کسی کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، اسے بالکل نیوٹرل اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کرپشن کے خلاف وہ بھی متحد دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مساق معیشت کی بات ہو رہی ہے۔ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو چھوڑیں اور مستقبل کی بات کریں، یہ بھی مساق معیشت کی بات ہو رہی ہے کہ عوام کے لیے ہم مستقبل کی بات کریں اور ماضی کو بھول جائیں، اس پر مٹی ڈال دیں۔ تو کیا یہ دوسری طرف پریشر ہے اے پی سی کا، ایک طرف یہ اسمبلی میں دیا جاتا ہے، میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، ہم حکومت کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کرے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اے پی سی بلانا اور پھر یہ کہنا کہ ہم حکومت کو چلتا کریں گے اور یہ حکومت سیکیورٹی رسک بن چکی ہے، اس نے عوام کا دیوالیہ نکال دیا ہے۔ تو یہ دیوالیہ کب نکلا ہے، کیسے نکلا ہے؟ کیا یہ دیوالیہ صرف 8 ماہ میں نکلا ہے؟ کیا یہ دیوالیہ پچھلے حکمرانوں کا تسلسل میں نکلتا چلا آ رہا ہے؟ اور کیا حکومت جو ہے وہ اس میں موجودہ حکومت جو ہے اس میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کاوشیں کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اور نیب کتنا آزاد ہے، ادارے کتنے انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں، اور ادارے جو ہیں وہ کیا جو کرپشن کیسز ہوئے ہیں کیا ان سے وہ ریکوری کر پائیں گے اور واقعی وہ ثابت کر پائیں گے کیسز کہ یہ کیسز جو ہیں وہ واقعی سچے تھے اور ان سے کوئی لوٹی ہوئی رقم واپس منگوائی جا سکے گی؟ تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا اس میں ہم اس جو عوام کو کچھ ریلیف مل پائے گا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے نادر گبول صاحب نے، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان سے جانیں گے کہ کیا اے پی سی کے ذریعے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون متحد ہو کے حکومت گرا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ گبول صاحب۔ ایک انتہا دے رہے ہیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حکومت کو چلتا کریں گے، اور اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے جمہوری طاقتوں کو آگے آنا چاہیے اور حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے۔ تو کیا حکمت عملی ہے؟ کیا حکومت کے خلاف واقعی طبلِ جنگ بجا دیا آپ نے؟ جی بالکل، ہم نے حکومت کو پورا موقع دیا تھا۔ انہوں نے پہلے وعدے کیے تھے 100 دن کے، پھر 3 مہینے کے، تو اب تو 10 مہینے آ گئے۔ ان کا فل بجٹ بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، جو کہ عوام دشمن، غریب دشمن، کسان دشمن بجٹ ہے۔ اب تو کوئی بھی سیاسی پارٹی، سیاسی لیڈر جو کہ عوام سے اپنا روٹس رکھتی ہے، جس طرح بھٹو صاحب کی جو پارٹی تھی، انہوں نے صرف غریب اور عوام کا سوچا، تو وہ پارٹی آج کیسے اجازت دے سکتی ہے ایک سلیکٹڈ پی ایم کو کہ وہ عوام کے ساتھ سیاسی قتل، معاشی قتل کرے اس کا؟ غریب آدمی تو دور کی بات ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جس نے اپنی پوری زندگی پہلے پڑھائی کی، یونیورسٹی ڈگری لی اور اب ایک بیسک نوکری پہ کھڑا ہوا ہے، قابل ہوا ہے، تو وہ بیچارہ تو اب بالکل کہیں کا نہیں رہا۔ وہ تو کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا، آلو، پیاز، ٹماٹر، چینی کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تک کہ اپنی موٹر سائیکل کا پیٹرول تک افورڈ کر نہیں سکتا۔ گبول صاحب، آپ یہ سیاسی قتل کی بات کر رہے ہیں اب یا معاشی قتل کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے سیاسی قتل بھی کہا ہے اور کیسز چل رہے ہیں۔ اب میں آپ سے بڑے احترام کے ساتھ استفسار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج زرداری صاحب نے آج پروڈکشن آرڈر کے بعد زرداری صاحب نے آج میڈیا پر بھی اور اسمبلی میں بھی ایک اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کو چھوڑ دیں اور مستقبل کی بات کریں، یعنی کہ وہ اگر ماضی کو چھوڑ دیا جائے تو پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ مستقبل میں کھڑی ہونے کو تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے؟ نہیں جی، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں بنتا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ زرداری صاحب نے کہا ہے پہلے بھی کہ یا تو نیب چل سکتی ہے یا ملک کی معیشت چل سکتی ہے، جس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ اگر آپ پورے کا پورا اپنا ٹائم، اپنا ایفرٹ، گورنمنٹ کے تمام ریسورسز آپ صرف اور صرف سیاسی انتقام پہ لگا لیں تو آپ کے پاس تو ٹائم بچتا ہی نہیں کہ آپ غریب عوام کا سوچیں، کیونکہ ابھی ثابت ہو گیا۔ آپ نے اپنی تمام زور آپ نے لگا لی تھی کہ زرداری صاحب کو برا بلا دکھائیں عوام کے سامنے، شریف خاندان کو برا بلا دکھائیں، تو آپ نے جو بجٹ لایا ہے اس بجٹ سے آپ نے کیا سوچا ہے عوام کے لیے؟ آپ کی توجہ تو بجٹ کے اوپر ہونی چاہیے تھی، آپ کی توجہ اکانومی کو ریوائز کرنے کے اوپر ہونی چاہیے تھی۔ گبول صاحب وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے اربوں ڈالر لوٹے گئے، ملک سے باہر چلے گئے، ان کو جو معیشت ملی اس کی بدحالی تھی، وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، تو وہ کیا بجٹ دیتے؟ آپ ہوتے تو کیا بجٹ دیتے؟ دیکھیں جی، میں ہوتا تو کم از کم یہ جو بیسک جو اشیاء ہے، جیسے میں نے پہلے فرمایا، آٹا، روٹی، چاول، دال،
इन चीजों को तो आप प्राइस कंट्रोल करते हैं ना। आप देखें, अगर तो आप कह रहे हैं कि हमने लूट मार की थी, तो हमारे जमाने में आप देखें कि इन बेसिक चीजों की क्या कीमतें थी और अभी आपके जमाने में क्या है। आप ये देखें कि हमारे जमाने में पेट्रोल की क्या प्राइसेस है। हालांकि उस वक्त $150 पर बैरल पेट्रोल था, मगर फिर भी हमने कंट्रोल की हुई थी पेट्रोल की प्राइसेस 60 to 80 से वेरी करती थी। मगर अभी तो पेट्रोल दुनिया भर में 80 पर बैरल है, मगर आपने पेट्रोल का प्राइस आपने डबल कर दिया है। तो बेसिकली आवाम के साथ आपने ज्यादती की है। हमारे साथ तो आप जो कर रहे हैं सियासी तौर पे, वो तो अपनी जगह है ही है। वो तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि पहले भी। साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जब तक केसेस बन रहे थे, केसेस आगे बढ़ रहे थे, तो आप मिसाके मुईशत की बात करते रहे, और अब जब गिरफ्तारियां हो गई हैं तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को चलता करेंगे। तो क्या ये बादियों नजर में ये नहीं दिखाई दे रहा, आवाम ये नहीं समझेगी कि आपके क्योंकि करप्शन केसेस हैं उनमें आपकी क़यादत गिरफ्तार है, इसलिए हमें बाहर निकालने का इंदिया दिया जा रहा है? देखिए, हमें तो अल्लाह पे यकीन है। जिस तरह मैं कह रहा था, 11 साल जब मुशर्रफ जैसे फौजी आमिर ने कोई साबित नहीं कर सका राशिदारी के खिलाफ, तो अभी ये आज की ये कठपुतली हुकूमत क्या साबित कर सकेगी। हमें पता है कि बस टाइम ही जाया करना है और आवाम को गुमराह करना है। हम ये आवाम के लिए हम ये तहरीक चला रहे हैं, क्योंकि आवाम ने एक बजट उनका देख लिया, मगर अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह इन्होंने 2 या 3 बजट और निकाल दिए तो पाकिस्तान का तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो जाएगा। आवाम तो बहुत शुक्रिया। नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और वो कह रहे थे कि जो इस वक्त जो हमने टाइम देना था हुकूमत को दे दिया, और अब अगर हम मजीद टाइम देंगे तो ये पाकिस्तान का दिवालिया निकाल देंगे। करप्शन केसेस जो हैं वो साबित नहीं होंगे, और माजी में भी साबित नहीं हुए, मुशर्रफ दौर में भी साबित नहीं हुए, और अब आने वाले वक्त में भी करप्शन के जो केसेस हैं वो साबित नहीं होंगे। देखना ये है कि पीटीआई की हुकूमत क्या करप्शन के केसेस साबित करके और इदारों को मजबूत करके रिकवरी कर पाती है। अगर नहीं कर पाती तो वो भी अवामी मुजरिम होंगे, वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर ना कर पाए तो उनमें और स्टेटस को की पार्टियों में कोई फर्क नहीं होगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात करेंगे भारत में फौजी ज़हनी तनाव का, ज़हनी दबाव का शिकार होने के बाद खुदकुशियां कर रहे हैं और उनकी रेशो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे साथ रहिएगा।